تجارت پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ، پاکستان اپنے غیر ملکی ذخائر بڑھائے گا۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا دی۔ آئی ایم ایف کو لیٹر آف انٹینٹ کی کاپی بھجوا دی گئی۔ پاکستان کو قرض فراہمی کی منظوری کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 12 جولائی کو ہوگا۔ آئی ایم ایف حکام کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو قرض کی پہلی قسط جاری کی جائے گی۔ دوسری جانب آئی ایم ایف سے معاہدے کے تحت بجلی کی قیمت میں 3.5 روپے فی یونٹ تک اضافے کا امکان ہے۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافہ یکمشت ہوگا یا مرحلہ وار، حتمی فیصلہ وفاقی کابینہ کرے گی۔ آئی ایم ایف سے ڈیل کوئی فخر کی بات نہیں، سنبھلنے کا موقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف 9 ماہ میں $3 ارب ملیں گے۔ پہلی قسط جولائی میں $1.1 ارب کی ہوگی۔ سعودی عرب سے $2 ارب لانے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کلیدی کردار ادا کیا۔ خدا کرے آئی ایم ایف سے یہ آخری ڈیل ہو۔ شہباز شریف نے کہا کہ سویڈن میں جو واقعہ پیش آیا، پوری امت مسلمہ پاکستانی قوم اس کی بھرپور اور شدت سے مذمت کرتی ہے۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ پاکستان کی معیشت کو استحکام دے گا۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا پاکستان قرض پروگرام پر رد عمل آ گیا۔ موڈیز کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کو طویل مدتی استحکام کے لیے اصلاحات کرنا ہوں گی، آمدنی بڑھانا ہوگی، قلیل مدت میں معاشی سرگرمیاں متاثر رہیں گی، بلند شرح سود اور مہنگائی حکومتی اخراجات اور کاروباری سرمایہ کاری پر اثر انداز رہے گی۔ سٹینڈ بائی معاہدے سے حکومت کی مالی گنجائش معمولی بہتر ہوگی۔ موڈیز کی جانب سے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا گیا کہ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان آئی ایم ایف کی $3 ارب کی فنڈنگ حاصل کر لے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 1.25 سال بعد تیزی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ مارکیٹ میں دوران ٹریڈنگ 2500 پوائنٹس کی غیر معمولی تیزی کی نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ 100 انڈیکس 43,899 پوائنٹس پر پہنچ کر بند ہوا۔ زبردست تیزی کے باعث سرمایہ کاروں کو 100 ارب روپے سے زائد کا فائدہ ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں آخری مرتبہ گزشتہ سال 11 اپریل کو 1700 پوائنٹس کی تیزی ریکارڈ کی گئی تھی۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 5 روپے کم ہو کر 285 روپے ہو گئی۔ دبئی میں مسلم لیگ نون کے قائدین نے مستقبل کی سیاسی حکمت عملی تیار کر لی۔ نواز شریف نے عام انتخابات کے لیے منشور کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی، جبکہ پارٹی بیانیہ اور انتخابی منشور کی تیاری کا ٹاسک مریم نواز کو مل گیا۔ ذرائع کے مطابق کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سے یوتھ ونگ کی صدارت واپس۔ آئندہ الیکشن میں نوجوانوں کو متحرک کرنے کے حوالے سے ٹاسک چیف آرگنائزر مریم نواز کو سونپ دیا گیا، جبکہ نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ دینے کا فیصلہ جدہ میٹنگ میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کا کل دبئی سے جدہ روانگی کا امکان ہے۔ نواز شریف جدہ میں چند دن قیام کے بعد لندن روانہ ہو جائیں گے۔ سعودی عرب میں نواز شریف کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں طے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے رواں ماہ سے انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے خلاف عدم انصاف اور عدم اعتماد کی درخواست دائر کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست میں کہا گیا کہ آپ سے مجھے انصاف کی توقع نہیں۔ آپ نے ٹیریان کیس کے علاوہ متعدد مواقعوں پر میرے خلاف کسی ذاتی یا دیگر وجوہات کی وجہ سے قانون کے خلاف فیصلے دیے۔ آئندہ آپ سے گزارش ہے میرا کوئی کیس آپ نہ سنیں۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں کوئٹہ ڈی جے خان کے کیسز کی ضمانت میں شورٹی بانڈ جمع کرا دیے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف نااہلی کیس کو غیر مؤثر قرار دے دیا۔ ضلع بنوں کے رہائشی کی درخواست پر پشاور کے جسٹس عتیق شاہ اور جسٹس وقار احمد نے سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی آئی چیئرمین نے NA-35 کے لیے کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی کی، کیونکہ پی ٹی آئی سربراہ نے بیٹی ٹیریان کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیا۔ عدالت نے درخواست کو غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے ہی سے یہ سیٹ چھوڑ چکے ہیں۔ نگراں پنجاب حکومت نے صحت کارڈ کا خصوصی آڈٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ دستاویزات کے مطابق صحت کارڈ کے جون تک کے اخراجات اور آمدن کا آڈٹ ہوگا۔ صحت کارڈ کی آمدن سے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف میں شیئر کی گئی تقسیم بھی آڈٹ ہوگی۔ محکمہ صحت پنجاب نے تھرڈ پارٹی آڈٹ فرم کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ گرمی اور ہبس سے ستائے عوام کو محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات 8 سے 8 جولائی تک اسلام آباد سمیت راولپنڈی، مری اور گلیات میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے کئی شہروں میں بھی بادل جم کر برسیں گے۔ دوسری طرف بارکھان، لسبیلا، ڈی آئی خان، ملتان، سندھ کے شہر سکھر، جیکب آباد، ٹھٹھہ، عمرکوٹ اور حیدرآباد میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پی سی بی کا الیکشن کرانے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے چیئرمین پی سی بی کے الیکشن کے خلاف حکم امتناع واپس لے لیا۔ جسٹس انوار حسین نے تمام دلائل سننے کے بعد حکم امتناع کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ اس حوالے سے تمام درخواستیں یکجا کرنے کے لیے چیف جسٹس کو بھجوا دی گئیں۔
اور نائلہ کیانی نانگا پربت سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کو پیما بن گئیں۔ سمینہ بیگ اور دیگر پاکستانی کو پیماؤں نے بھی آج نانگا پربت سر کیا۔ پاکستان کی نائلہ کیانی نے آج صبح 10:18 پر نانگا پربت سر کیا۔ 8126 میٹر بلند نانگا پربت دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی ہے۔